دنیا میں جتنے بھی لوگ تھوڑی سی شعور کی آنکھ کھولتے ہیں نا، وہ کسی مذہب کو ماننے والے نہ ہوں یا ماننے والے ہوں، جب شعور بیدار ہوتا ہے نا تو دو چار سوالوں کے جواب وہ تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو سوال ان کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، اگر آیا ہے تو پھر آیا کہاں سے ہے اور کیوں آیا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب انسان ایک جیسے سٹیٹس کے کیوں نہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں بدصورت ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے۔ ان سوالوں کے لوگ جواب چاہتے ہیں۔ مقصد حیات کیا ہے اور انسان کو کس نے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، اس کا نا جواب چاہیے حضرت انسان کو۔ پھر وہ یہ سوال مختلف لوگوں کے ذہنوں میں گھومتے گھومتے کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی طرف نکل گیا۔ ایک بڑا ادیب آدمی تھا، بڑا بہترین شاعر تھا، وہ کہنے لگا اصل میں نا انسان ایک پھول ہے، تو بہار کا موسم آتا ہے تو کھل جاتا ہے، جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، پھر خزاں آتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے پتے مرجھا جاتے ہیں، پھر زیادہ ہی پتجھڑ آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انتقال کر جاتا ہے، لہذا ایک خوشبو ہے، ایک پھول ہے۔ اس نے بھی بات کی، چلو ٹھیک کی ہوگی۔ پھر ایک اور شخص بولا، اس نے کہا نہیں، بنیادی طور پر نا پوری دنیا کے اندر مختلف کردار اللہ نے بنائے ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی بھائی ہے، تو سب اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے وقت پر وہ رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب کردار بدلنے کی باری آ گئی۔ اب وہ جو باپ تھا اس نے دادا بننا ہے اور وہ جو پوتا تھا اس نے باپ بننا ہے، لہذا وقت بدلتا ہے تو یہ کردار بھی بدل جاتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے حساب سے کوششیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان پہلے حیوان تھا۔ یہ ترقی کرتے کرتے کسی نے کچھ کہا، کسی نے، لیکن یاد رکھنا یہ راز اگر کھولا ہے نا کسی نے تو اسی نے کھولا ہے جس نے انسان بنایا ہے، یہ اسی نے کھولا ہے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے فرمایا، وحی کے ذریعے فرمایا، ادھر ادھر سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو نا، میں تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ تمہیں بنایا کس نے، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں بنانے والا کون ہے، وہ کون ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، تو ماں کے پیٹ میں تھا، ایک نطفہ تھا، ایک کریم مالک نے چاہا، پھر اس نے ماں کے پیٹ میں تیری صورت بنائی، یہ تیرے نقش و نگار بنائے، اس نے تیرے چہرے کو تخلیق کیا، پھر تیرے چہرے پر اس نے آنکھیں رکھیں، پھر ناک رکھا، پھر ہونٹ رکھے، پھر تجھے بنا کے نہ تو خود ہی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خود بنا کے نہ خود فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت ساخت پر پیدا فرمایا۔ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچ کے دیکھنا کہ یہ ناک اگر یہاں ہوتا تو کتنا برا لگتا، یہ ہونٹ اگر تھوڑے سے بھی نیچے ہو جائیں تو کتنے، بعض لوگوں کے نا ذرا سے دانت تھوڑے سے کبھی اوپر ہو جائے نا کسی بیماری کی وجہ سے بھی تو لوگوں کو اچھے لگتے۔ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اسے بار بار توڑ کے سجا کے نئے سرے سے کر کے دیکھ لو، سونی اسی طرح ہی لگتی ہے جس طرح میرے رب نے بنا دی ہے، اسی طرح ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ جو تیرا چہرہ ہے نا، فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ جو تیرا چہرہ ہے نا، کسی کا گورا ہے تو کسی کا زیادہ گورا ہے، کسی کا گورا ہے تو کسی کا سانولا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے، یہ بندے کی مرضی پہ نہیں، یہ اللہ کہتا ہے جیسے میں نے چاہا ہے نا۔ اگر آپ یہ آیت سمجھ جائیں نا تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر کالے سیاہ رنگ والا بندہ بھی کہے گا اوہو
چہرہ میرا ہے پر چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر تو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی، پھر تو انسان کہے گا کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔